میں نے سائیکل اور تیزی سے چلائی اور آبادی میں داخل ہو گیا۔ پھر پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ لڑکی نظروں سے اوجھل تھی۔ میں نے سائیکل ایک شاپ پر روکی اور ایک کولڈ ڈرنک آرڈر کی۔ سانسیں اور دھڑکن بہت تیز تھی، اس قدر خوف طاری تھا مجھ پر۔ وہ جیسے ہی حویلی سے نمودار ہوئی تھی جان ہی نکل گئی تھی۔ میں شاپ پہ کھڑا بار بار اسی راستے کو دیکھ رہا تھا۔ آدھے گھنٹے سے زیادہ مجھے ہو گیا تھا، پر میرا آج کالج جانے کا بالکل موڈ نہیں تھا۔ میں نے پھر اسی راستے پر دیکھنے کے لیے تھوڑا آگے بڑھا تو وہی نقاب پوش لڑکی تیز قدموں سے چلتی ہوئی میری طرف بڑھتی نظر آئی۔ میں حیرانی سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ پلکیں جھپکتی ہوئی میرے پاس سے گزر گئی اور میں منہ ہی دیکھتا رہ گیا۔ سائیکل وہیں کھڑی تھی۔ میں اس لڑکی کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ میں اس سے کافی پیچھے چل رہا تھا۔ وہ بنا پیچھے دیکھے تیز قدموں کے ساتھ بڑھ رہی تھی۔ حیرانی کے ساتھ میں رک گیا۔ وہ لڑکی میری ہی کالج کے گرلز برانچ میں داخل ہو گئی۔ میں کھڑا بس اسے دیکھ رہا تھا۔ پرانی حویلی سے نکل کر کالج میں داخل ہونا سب کچھ مزید کنفیوز پر کنفیوز کر رہا تھا۔ میں واپس شاپ پہ پہنچا، بیگ اٹھایا اور ایک چھوٹے سے کلب میں چلا گیا جہاں پر میں نے وقت گزاری کے لیے سنوکر کھیلنے کا فیصلہ کیا۔ 2-3 گیم ہارنے کے بعد میں واپس وہی شاپ پر پہنچا جہاں پر میں نے سائیکل کھڑی کی تھی۔ شاپ والے سے کولڈ ڈرنک لی اور کالج سے چھٹی ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ کچھ دیر گزری ہی تھی، وہی نقاب پوش لڑکی مجھے آتی ہوئی دکھائی دی۔ میں جلدی سے بھاگ کر سڑک کی دوسری طرف جا کر کھڑا ہو گیا۔ میں اس لڑکی کو بہت قریب سے دیکھنا چاہتا تھا۔ جیسے جیسے وہ پاس آ رہی تھی دل کی دھڑکن بڑھ رہی تھی، سانسیں بھی تیز ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کی چمک بھی محسوس ہو رہی تھی۔ جس کو میں ایک چڑیل سمجھ رہا تھا وہ اتنی حسین لڑکی تھی۔ اس کی آنکھیں اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ اس نے ہلکا سا مجھے دیکھا اور پھر آنکھیں جھکا لیں۔ میں اسی کو سوچنے میں مصروف ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو وہ لڑکی کافی دور نکل چکی تھی۔ میں سائیکل لے کر اس کے پیچھے پیچھے آہستہ آہستہ چلنے لگا۔ جیسے جیسے وہ چل رہی تھی میں بھی یوں ہی چلتا جا رہا تھا، اور پھر وہ لڑکی اسی پرانی حویلی کے راستے پر مڑی۔ چلتے چلتے جیسے ہی اندر داخل ہوئی تو نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ سب سے بڑی حیران کر دینے والی بات یہ تھی، یہ اتنی خوفناک حویلی میں کیسے چلی جاتی ہے اور کیا یہ یہی رہتی ہے؟ سب سوال میرے ادھورے رہ جاتے۔ روز ہی میں اس لڑکی کو دیکھتا اور وہ میرے پاس سے گزر جاتی۔ مجھے پھر بھی یقین نہ آتا کہ وہ ایک انسان ہے یا کیا ہے۔ اتنی ہمت بھی نہ ہو پاتی کہ میں اس سے بات ہی کر لوں۔ آج 6واں دن تھا، 6 دن مکمل ہو چکے تھے۔ میں اس لڑکی کو روز دیکھتا، وہ بھی ایک نظر مجھے دیکھتی اور چلی جاتی۔ اسی دوران میرے ساتھ کوئی بھی حادثہ نہ پیش آیا تھا جس سے مکمل یقین ہوتا جا رہا تھا کہ یہی وہ لڑکی تھی، مجھے بار بار تنگ کر رہی تھی۔ اگر یہ اسٹوڈنٹ ہے کالج کی تو اس کا بیگ کہاں ہے؟ ہر بات شک میں بدل جاتی تھی۔ کالج میں چھٹی ہوئی تو میں اسی راستے سے واپس گھر جا رہا تھا۔ ابھی تھوڑا آگے نکلا ہی تھا، میں نے دیکھا سڑک کے کنارے وہی لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں اسے دیکھتے ہی سائیکل دھیمی دھیمی چلانے لگا۔ جیسے جیسے اس کے پاس جا رہا تھا میرا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ تھوڑا دور ہی تھا کہ میں نے دیکھا اس لڑکی کو الٹی ہو رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی ہاتھ سے رکنے کا اشارہ کیا۔ میں تھوڑا پیچھے ہی رک گیا۔ وہ اپنا نقاب ٹھیک کر کے میرے پاس آئی، کہنے لگی، مجھے وہاں تک چھوڑ دو گے پلیز؟ میں نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی تو اس کی آنکھوں سے پانی بہہ رہا تھا۔ میں نے جلدی سے پانی کی بوتل بیگ سے نکالی اور اس کی طرف بڑھا دی۔ شکریہ کہتے ہی اس نے پانی کی بوتل پکڑی اور ایک گھونٹ پانی پینے کے بعد بوتل مجھے واپس پکڑا دی اور خود میرا بیگ پکڑ کر سائیکل کے پیچھے بیٹھ گئی۔ میں اسے پیچھے بٹھا کر سائیکل تو چلا رہا تھا پر شدید ڈر رہا تھا اور تیزی سے سائیکل چلا رہا تھا۔ اتنے میں وہی پرانی حویلی کے پاس سے گزرنے لگا تو کہنے لگی، یہیں روک دو۔ میں نے جیسے ہی سائیکل روکی وہ اتر کر تیز قدموں سے حویلی کی جانب بڑھ گئی اور میں دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ اس کی آنکھیں اس قدر حسین تھی، میں بھول ہی نہ پایا تھا ان آنکھوں کو۔ رات بھر اسی کے بارے میں سوچتا رہا۔ وہ اتنی پاس تھی میں پھر بھی نہ بات کر سکا۔ اگلے روز کالج جا رہا تھا تو حویلی کے راستے کے سامنے آ کر رک گیا اور کافی دیر میں وہیں کھڑا رہا، پر وہ نقاب پوش آج بھی نہیں آئی۔ میں نے آج کلاس لینے کا فیصلہ کیا پر دل نہیں چاہ رہا تھا پڑھنے کا، بس چپ چاپ بیٹھا رہا۔ جیسے ہی چھٹی ہوئی گھر کے لیے نکلا تو وہی لڑکی واپس جا رہی تھی۔
میں نے اسے دیکھتے ہی سائیکل تیز قدموں سے چلانے لگا اور اس کے پاس آ کر آہستہ کر دی۔ تھوڑا آگے گزرتے ہی میں نے سائیکل روک دی۔ یہ اشارہ تھا کہ اگر وہ میرے ساتھ بیٹھنا چاہتی ہے تو وہ بیٹھ سکتی ہے۔ وہ قریب آئی، پیچھے سے بیگ اٹھا کر بیٹھ گئی۔ سمجھ سے باہر تھا یہ سب میں کیوں کر رہا ہوں۔ آدھے راستے بہت خاموشی رہی، پھر اس نے خاموشی توڑتے ہوئے کہا، آپ کا نام احمد ہے؟ مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ جی، پر آپ کو کیسے پتا؟ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ مسکرا رہی تھی۔ میں نے آپ کی نوٹ بک سے آپ کا نام پڑھا تھا۔ آپ کی نوٹ بک پر کچھ لکھا بھی تھا، شاید آپ نے پڑھا نہ ہو۔ میں نے سائیکل روک کر اس سے بیگ لیا اور جلدی سے نوٹ بک نکال کر وہی لائن دکھائی تو وہ ہاں میں سر ہلاتی ہوئی مسکرا دی۔ وہ میری حیرانی پر مزید مسکرا رہی تھی اور میں کیا سے کیا سوچ کر بیٹھا تھا۔ سب ایک دم بدل چکا تھا۔ پرانی حویلی کے سامنے سائیکل رکی تو وہ اتر کر چلنے لگی حویلی کی جانب، پھر ایک دم واپس مڑی اور مجھ سے مخاطب ہوئی، میرا نام سونم ہے، ڈراپ کرنے کے لیے تھینکس، اور مسکرا کر پرانی حویلی کی جانب چل پڑی۔ میں مسلسل اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی حویلی کے قریب پہنچی، پیچھے مڑ کر دیکھنے لگی، مجھے دیکھتے ہی ہاتھ ہلانے لگی اور اشارہ کر رہی تھی کہ جاؤ بھی۔ میں نے ہلکا سا ہاتھ ہلایا اور آہستہ آہستہ گھر کی جانب بڑھنے لگا۔ سونم کو اتنا قریب سے دیکھنا اور اس سے بات بھی کرنا سب بہت اچھا لگا تھا، پر وہ مجھے اور بھی بے چین کر گئی تھی۔ میں سارے راستے آہستہ اسی کو سوچتے ہوئے گھر کی جانب بڑھ رہا تھا۔ لو، احمد بھی آ گیا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی امی نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں سلام کرتے ہی ان کے پاس بیٹھ گیا۔ امی فریج سے ایک پلیٹ لے کر آئی۔ امی، یہ کیا ہے؟ یہ فروٹ چاٹ ہے، تمہارے لیے بنایا ہے۔ واہ امی، کیا بات ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے پلیٹ پکڑی اور کھانے میں مصروف ہو گیا۔ احمد، تمہارے لیے ایک اور بھی سرپرائز ہے، امی نے نہ بتانے والے انداز میں کہا۔ میں نے پلیٹ سائڈ پر رکھی اور کہا، بتائیں پہلے کیا ہے؟ کچھ دیر بعد وہ کمرے میں میرا خواب یعنی میرا کیمرہ لے کر آئی۔ کیمرہ دیکھتے ہی خوشی کے مارے پھولا نہ سما رہا تھا، بار بار کیمرے کو دیکھ رہا تھا۔ رات کے 11 بج رہے تھے، نیند میرے آس پاس بھی نہیں تھی۔ میں مسلسل سونم کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ تھی ہی اتنی حسین کہ کوئی بھی دیکھتا اور پاگل ہو جاتا، اور مجھے اس کی آنکھوں نے دیوانہ کر دیا تھا۔ سونم کو سوچتے سوچتے ہی میں سو گیا۔ رات کا آخری پہر تھا، ہر طرف سناٹا تھا، ذرا سی آہٹ سے بھی بہت آواز ہوتی تھی۔ ایک دم میرے کمرے کے دونوں دروازے کھل گئے۔ دروازہ کھلتے ہی سامنے ایک لمبا قد آور انسان کھڑا تھا، جس کا پورا جسم آگ میں جھلس گیا تھا۔ اس کی ناک پوری طرح پچکا ہوا اور آنکھوں کی جگہ کالے سوراخ بنے ہوئے تھے۔ اس کے جسم کی خون کی نالیاں جمی ہوئی تھی۔ اس کے جسم پر کوئی کپڑا نہ تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے میرے قریب آ رہا تھا۔ اس کی سانسیں لینے سے گلے کے اندر خڑاہٹ کی آواز آ رہی تھی۔ وہ میرا نام عجیب خوفناک آواز سے لے رہا تھا اور چلتے ہوئے پاس آ رہا تھا۔ میری بیڈ کی بائیں جانب وہ آ کر رک گیا۔ احمد، میری بات سنو۔ اس کے اوپر نیچے والے جبڑے ہلنے لگے۔ آؤ، پرانی حویلی میں جانا ہے۔ پھر اس کا ہاتھ میرے ماتھے کی جانب بڑھنے لگا۔ جیسے ہی اس نے میرے ماتھے پر ہاتھ رکھا، میری چیخ نکل گئی اور میں اٹھ بیٹھا۔ اپنے آس پاس نظر دوڑائی تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ ابھی مجھ پر خوف طاری تھا کہ مسجد سے فجر کی آواز سنائی دی۔ میں بستر سے اٹھا، وضو کر کے مسجد میں نماز پڑھنے چلا گیا۔ مسجد سے واپس آتے ہی ناشتہ کیا اور کالج روانہ ہو گیا۔ آج میں کالج پہلے کی نسبت جلدی جا رہا تھا۔ چلتے چلتے میں پرانی حویلی کے راستے پر آ کر رک گیا۔ کچھ دیر رکا ہی تھا، سامنے سے مجھے سونم آتی دکھائی دی۔ میں نے اپنا دھیان سامنے کی طرف کر لیا۔ وہ جیسے ہی قریب آئی، مسکراتے ہوئے بنا کچھ بولے سائیکل پر بیٹھ گئی۔ احمد، آج بہت جلدی نہیں آ گئے تم؟ اس کے اس سوال پر میں کچھ دیر خاموش رہا۔ ہاں، ویسے میں اسی وقت آتا ہوں۔ میرے پاس کوئی بھی جواب نہیں تھا۔ آبادی کے قریب پہنچتے ہی وہ جیسے ہی اتری، میں نے اسے آواز دی، سونم۔ وہ پیچھے مڑی تو میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، واپسی پر اکٹھے ہی چلیں گے۔ سونم نے اوکے میں سر ہلایا اور چل دی۔ واپسی پر وہ مجھ سے پہلے ہی راستے میں کھڑی تھی۔ میں نے سائیکل اس کے آگے روکی تو وہ بیٹھ گئی۔ سونم، میں نے جب آپ کو پہلی بار دیکھا تھا تو میں بہت ڈر گیا تھا۔ کیوں احمد، مجھ سے ڈر کیسا؟ سونم، آپ وہ پرانی حویلی میں جب گئی تو مجھے اس حویلی سے ڈر لگتا ہے، اور اس حویلی کو لے کر میرے ذہن میں کچھ اچھے خیال نہیں ہیں۔
میں نے یہ بات مکمل کرتے ہی سونم سے ایک اور سوال پوچھ لیا، کیا آپ اس حویلی میں رہتی ہو؟ نہیں احمد، پاگل ہو، میں وہاں کیوں رہوں گی؟ وہ چونک کر بولی، سونم میں نے آپ کو وہاں جاتے دیکھا اس لیے میں نے پوچھ لیا۔ نہیں، میں اس سے گزر کر آگے جاتی ہوں، آگے گاؤں ہے ہمارا۔ میں حیران ہو کر سونم کو دیکھنے لگا اور اس کی مسکراہٹ قہقہوں میں بدل گئی۔ سونم، آپ جھوٹ بول رہی ہو۔ میں جھوٹ کیوں بولوں گی؟ احمد تم اتنے ڈرپوک ہو، مجھے پتا نہیں تھا۔ میں شرمندہ تھا اس کی بات سے۔ سائیکل پرانی حویلی کے اس راستے پر رکی تو وہ اتر کر میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ احمد تمہیں اس حویلی سے ڈر لگتا ہے؟ سونم نے سیریس ہو کر پوچھا تو میں نے سر جھکا کر ہاں کہا۔ چلو میرے ساتھ، آؤ اس حویلی میں چلتے ہیں۔ سونم، مجھے تم بھی انسان نہیں لگتی ہو۔ وہ پھر سے ہنسی اور میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی، چلو میرے ساتھ۔ ہاتھ پکڑتے ہی کہنے لگی، اب تو یقین ہے کہ میں انسان ہوں۔ میں بھی مسکرا دیا اور سائیکل وہیں کھڑی کر کے اس کے ساتھ چلنے لگا۔ چلتے چلتے باتیں کرتی جا رہی تھی اور میرا مذاق بنا رہی تھی۔ سونم بس کر دو، میں نے کہا تو وہ مسکرانے لگی اور میں حویلی کے دروازے کے سامنے رک گیا۔ احمد اندر آؤ، کچھ نہیں ہوتا، میں روز یہیں سے گزرتی ہوں۔ مجھے پرانی حویلی کے سب قصے یاد آنے لگے۔ سونم نے میرا ہاتھ پکڑا اور میں اللہ کا نام لے کر حویلی کے اندر داخل ہو گیا۔ میرے اندر داخل ہونے سے ایک دم حویلی میں طوفان سا آ گیا ہو، ہر چیز حرکت میں آ گئی۔ میرا سر چکرانے لگا تھا۔ حویلی میں موجود درختوں کے پتے زمین پر گرنے لگے تھے، پرندے درختوں سے اڑنے لگے تھے۔ سر چکرانے کی وجہ سے میں زمین پر بیٹھ گیا۔ احمد کیا ہوا؟ سونم میرے قریب آئی۔ کچھ نہیں، مجھے چکر آ گیا تھا، اب ٹھیک ہوں۔ احمد تم ڈر رہے ہو؟ نہیں، میں نہیں ڈر رہا، میں نے ہمت لاتے ہوئے کہا۔ میں اور سونم ایک درخت کے نیچے ٹوٹے پھوٹے ٹیبل پر بیٹھ گئے۔ سونم سے بہت باتیں کی۔ سونم، مجھے اب چلنا چاہیے، کافی وقت ہو گیا ہے، میں نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں احمد، مجھے بھی چلنا چاہیے، کافی وقت ہو گیا ہے۔ ہم دونوں ہی چلتے چلتے حویلی سے باہر نکل آئے۔ سونم، تم پھر واپس جا رہی ہو؟ میں تمہیں وہاں تک چھوڑنے جا رہی ہوں تاکہ ڈر نہ جاؤ۔ اور پھر وہ ہنس دی۔ اس کی ہنسی دیکھ کر میں بھی مسکرا دیا۔ تھوڑا آگے آنے کے بعد میں نے اسے واپس جانے کا کہا۔ سونم نے ہاتھ ملایا اور چل دی۔ اب روز گھنٹوں بات ہوتی تھی۔ میں گھر سے کالج جاتا اور سارا وقت سونم کے ساتھ گزار دیتا۔ گھر والے بھی میرے چہرے پر ظاہر ہوتی خوشی سے حیران تھے، پر کسی کو بھی اس بات کا علم نہیں تھا۔ یہ سلسلہ چلتے چلتے 2 مہینے گزر چکے تھے۔ روز گھر سے کالج آتا اور سونم کے ساتھ وقت گزارتا اور گھر واپس چلا جاتا۔ پڑھائی میں تو دل ہی نہیں لگتا تھا۔ ایک دن سونم کے ساتھ اتنا مگن ہوا کہ وقت کا پتہ ہی نہ چلا۔ اس سے اس قدر محبت بڑی باتیں ہوتی کہ مجھے سونم کا نشہ ہونے لگا۔ میں نے دل تھامتے ہوئے اسے اظہار محبت کر دیا اور یہ بھی بیان کر دیا کہ کتنی محبت ہے سونم سے۔ ہزاروں مثالیں سنا دی سونم کو۔ سونم نے بھی مسکراتے ہوئے محبت قبول کی۔ میں اور وہ ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ احمد، تم اس رشتے کو کیا نام دو گے؟ سونم نے آہستہ سے پوچھا۔ میں اس رشتے کو ایک ہی نام دوں گا، کہنے لگی۔ کیا؟ میں نے سونم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، پرانی حویلی کی محبت۔ پھر وہ پیچھے ہٹنے لگی اور ایک پتھر لے کر دیوار پر لکھنے لگی، پرانی حویلی کی محبت۔ اس کے لکھتے ہی ایک دم تیز ہوا چلنے لگی۔ شام کی سیاہی آسمان پر پھیلنے لگی۔ مجھے آج یہاں بہت دیر ہو چکی تھی۔ گھر والے بہت پریشان تھے۔ میں اتنا لیٹ کبھی گھر نہیں گیا تھا۔ سونم، بہت وقت ہو گیا ہے، اب مجھے چلنا چاہیے۔ سونم نے زبان سے کچھ نہ بولتے ہوئے سر ہلایا اور میں وہاں سے چل دیا۔ گھر میں پہنچتے ہی سب کی نظر مجھ پر تھی۔ احمد، کہاں تھے تم؟ امی نے میرے پاس آتے ہوئے کہا۔ میرے لیٹ آنے سے سب ہی پریشان تھے۔ میں بس دوستوں کے ساتھ کھیلنے لگ گیا تھا، اس لیے لیٹ ہو گیا۔ بابا نے بات ہی نہیں کی۔ میں خاموشی سے کمرے میں چلا گیا۔ امی نے وہیں پر کھانا دیا۔ میں کھانا کھاتے ہی سونم کے خیالوں میں مزے سے سو گیا۔ رات کے 1 بجے کا وقت تھا۔ میری آنکھ کھلی تو دل میں گھبراہٹ سی ہو رہی تھی۔ میں بستر سے اٹھتے ہی سیدھا کچن میں پانی پینے چلا گیا۔ فریج سے پانی کی بوتل نکال رہا تھا۔ مجھے محسوس ہوا جیسے میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ میں چونک کر پیچھے دیکھا تو پیچھے قد آور شخص تھا۔ اس کی آنکھوں کی جگہ سوراخ بنے ہوئے تھے۔ اس کے ہونٹ جلے ہوئے تھے۔ سفید دانت بہت خوفزدہ کر رہے تھے۔
اس کا جسم پورا سیاہ تھا۔ میں نے دیکھتے ہی چیخ ماری اور پیچھے جا گرا۔ احمد میری بات سنو۔ اس کے جبڑے ہلنے لگے اور گلے سے خڑخڑاتی ہوئی آواز نکلی، احمد تم اگر اب سونم سے ملے تو انجام اچھا نہیں ہوگا۔ اتنا کہتے ہی وہ شخص ایک دم غائب ہو گیا۔ میں پھٹی نگاہوں سے ابھی بھی اسی جگہ دیکھ رہا تھا۔ میری کمر پر چوٹ لگی تھی جو بہت درد کر رہی تھی۔ میں آہستہ آہستہ کمرے میں جا پہنچا۔ سب لوگ سو رہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا کسی کو میری چیخ سنائی ہی نہیں دی ہو۔ میں بستر پر لیٹتے ہی سونم کے بارے میں سوچنے لگا۔ سونم سے مجھے بہت محبت ہو گئی تھی، پر سونم کا ان سب سے تعلق کیا ہے؟ اور یہ کون ہے جو میرے پیچھے پڑا ہوا ہے؟ کوئی راز ابھی تک کھل کر میرے سامنے نہیں آیا تھا۔ میں حیران تھا اس سب سے۔ اس شخص کی شکل میری آنکھوں کے سامنے بار بار آ رہی تھی۔ میں سو ہی نہیں پا رہا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اب سونم کو ساری بات بتا دوں گا۔ جو حادثہ پیش آیا سب سونم کے سامنے کھل کر بیان کر دوں گا۔ اگلے روز میں کالج کی طرف روانہ ہوا اور پرانی حویلی کے راستے پر رک کر سونم کا انتظار کرنے لگا۔ مجھے یہاں انتظار کرتے ہوئے 2 گھنٹے گزر چکے تھے، پر سونم نہیں آئی تھی۔ میں دن بھر انتظار کر کے واپس لوٹ گیا۔ ہمت اتنی نہ ہوئی کہ میں پرانی حویلی میں چلا جاؤں۔ میں باہر اسی راستے پر کھڑا انتظار کرتا رہا۔ مایوس ہو کر واپس لوٹ رہا تھا، مجھے آواز آئی، احمد۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی نہ تھا۔ یہ آواز سونم کی تھی۔ مجھے نہ نظر آنے پر میں زور زور سے چلانے لگا، سونم سونم، پر میری پکار پر مجھے کوئی جواب نہ ملا۔ وقت کافی ہو رہا تھا۔ میں گھر لوٹنے لگا۔ میری راتوں کی نیند اور دن کا چین برباد ہو چکا تھا۔ 10 دن ہو چکے تھے، میں سونم سے ملا تک نہیں تھا۔ اس کا یوں اچانک غائب ہو جانا میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں ہر روز اس کا انتظار کرتا، پر وہ نہ آتی۔ میں روز مایوس ہو کر لوٹ جاتا۔ آج 15 دن ہو گئے تھے، میں اسی کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ اچانک پرانی حویلی میں سے ایک لڑکی بھاگتی ہوئی نکلی جو میری طرف تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ اس نے سفید کلر کا لہنگا پہنا ہوا تھا۔ جب وہ تھوڑی قریب آئی تھی، وہ سونم تھی۔ میں اسے دیکھتے ہی اس کی طرف بھاگنے لگا۔ بھاگ کر میں نے بےتابی سے اسے گلے سے لگا لیا۔ سونم کہاں چلی گئی تھی تم یار؟ میں اسے گلے لگا کر رونے لگا۔ سوری احمد، میرے ابو بیمار تھے۔ اس نے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا، بتا کر بھی تو جا سکتی تھی، پتا بھی ہے کتنی ٹینشن میں تھا۔ میں سونم کو ڈانٹ رہا تھا تو وہ ہلکی سی مسکرا کر مجھے چپ کروانے لگی۔ مجھے سونم کی آنکھوں میں کشش نظر نہیں آ رہی تھی۔ مجھے پتا نہیں کیوں وہ بدلی بدلی سی لگ رہی تھی۔ احمد آؤ حویلی چلتے ہیں۔ سونم نے میرا ہاتھ پکڑ کر حویلی کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں چلو، میں نے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ احمد کیا بات کرنی ہے؟ سونم نے حیرانگی سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، پہلے ریلیکس ہو کر بیٹھتے ہیں پھر بات کرتے ہیں۔ وہ مجھے مسلسل بدلی بدلی لگ رہی تھی۔ شاید وہ اپنے ابو کی ٹینشن میں تھی۔ اس کا لہجہ بھی بہت بدلا بدلا سا تھا۔ سونم، ابو اب ٹھیک ہے تمہارے؟ ہاں ٹھیک ہے، مجھے گھورتے ہوئے اس نے کہا۔ ہم حویلی کے اندر داخل ہوئے اور اسی ٹیبل پر بیٹھ گئے۔ حویلی کے کمرے کا دروازہ آج کھلا تھا جو پہلے کبھی نہیں کھلا تھا۔ حویلی کے اندر سے مسلسل کچھ آوازیں آ رہی تھی۔ میں عجیب بے چینی میں تھا، دل کو سکون نہیں آ رہا تھا۔ سونم سے بھی وہ سکون نہیں مل رہا تھا جو مجھے پہلے ملتا تھا۔ سونم، مجھے پتا نہیں کیوں لگ رہا ہے تم بدل گئی ہو۔ میرے منہ سے یہ الفاظ نکلنے کی دیر تھی کہ وہ ایک دم کھڑی ہو گئی۔ اس کے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا۔ کیا مطلب احمد؟ کچھ نہیں یار، مذاق کر رہا تھا، میں نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ تھوڑی نارمل ہو گئی۔ اندر سے آنے والی ہلکی ہلکی آوازیں مجھے عجیب بے چین کر رہی تھی۔ میں ٹیبل سے اٹھ کھڑا ہوا اور سونم سے باتیں کرتے ہوئے اندر کی طرف جانے لگا۔ سونم کی کمر میری طرف تھی تو میں باتیں کرتے کرتے جیسے ہی اندر داخل ہوا تو میرا جسم کام کر رہ گیا۔ اندر زنجیروں سے جکڑی ہوئی سونم کی لاش جو چھت سے لٹکی ہوئی ہوا میں جھول رہی تھی۔ پورے کمرے میں انسانی جسموں کے ڈھانچے بکھرے پڑے تھے۔ سونم کی آنکھیں پوری طرح باہر نکلی ہوئی تھی اور زبان بھی منہ سے باہر لٹک رہی تھی۔ اس کا پورا جسم ایسے تھا جیسے بہت نوچا گیا ہو۔ لٹکتی ہوئی لاش سے خون نیچے زمین پر ٹپک رہا تھا۔ ہوا سے لاش جھومتی تو زنجیروں کی آوازیں آ رہی تھی۔ میری چیخ نکلنے کو تھی۔ میں نے جلدی سے منہ پر ہاتھ رکھ لیا
پیچھے مڑا تو ایک سونم باہر سفید لہنگے میں موجود تھی۔ میرا سر چکرا سا گیا تھا۔ وہ مسلسل بولے جا رہی تھی۔ میں آہستہ آہستہ اس سے دور ہٹ رہا تھا۔ میری کافی دیر کی خاموشی سے وہ ایک دم پیچھے مڑی تو میں پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ احمد، وہ میرا نام لیتے ہوئے میرے قریب آ رہی تھی۔ یہیں رک جاؤ، میرے پاس مت آنا، میں نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا تو وہ وہیں رک گئی۔ کون ہو تم؟ میں نے کانپتی آواز میں اس سے پوچھا۔ احمد، میں تمہاری سونم ہوں، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم سونم نہیں ہو، سونم کی لاش اندر لٹک رہی ہے۔ یہ بولتے ہوئے میری آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ تم نے سونم کو مار ڈالا، کون ہو تم؟ میں اس بار بہت زور سے چیخا تھا۔ میری آواز سے پوری حویلی گونج اٹھی۔ احمد، میری بات سنو۔ وہ میرے اور قریب آنے کو تھی۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے وہیں روک دیا۔ ہاں، مار دیا میں نے سونم کو۔ اس کے چہرے پر غصہ دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے ان الفاظوں نے میری جان ہی نکال دی۔ میں نے زمین پر گھٹنے ٹیک دیے اور اپنا سر جھکا کر زور سے رونے لگا۔ کیوں مارا تم نے میری سونم کو؟ اس نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ میں نے روتے ہوئے اس سے پوچھا۔ احمد، جب تمہیں پہلی بار میں نے اس راستے پر دیکھا، مجھے تم سے محبت ہو گئی۔ میں یوں ہی ٹہل رہی تھی دوپہر کو اور میں نے تمہیں جاتا دیکھا تو مجھے تم بہت پسند آئے۔ وہ بہت سنجیدگی سے بول رہی تھی اور میرے آنسو آنکھوں سے بہے جا رہے تھے۔ خون دیکھتے ہی وہ ایک دم میری طرف لپکی۔ احمد، وہیں رک جاؤ، پاس آنے کی ضرورت نہیں، میں نے زمین سے اٹھتے ہوئے کہا اور الٹے پاؤں حویلی سے باہر جانے لگا۔ میں تم سے بدلہ ضرور لوں گا، تم نے میری زندگی برباد کی ہے۔ اتنا کہتے ہوئے میں حویلی سے باہر نکل آیا۔ میرے ہاتھ سے خون مسلسل جاری تھا اور میں رو رہا تھا۔ سارا راستہ روتے روتے کٹ گیا۔ گھر پہنچتے ہی امی نے ہاتھ سے خون بہتا ہوا دیکھا تو ایک دم میری طرف بھاگی۔ احمد، یہ کیسے ہوا؟ میری سرخ آنکھیں بتا رہی تھی میں بہت رویا ہوں۔ کچھ نہیں، چوٹ لگی ہے بس۔ میرے ہاتھ پر پٹی باندھتے ہی اپنے کمرے میں جا کر پھر سے رونے لگا۔ میرا سب کچھ چھین لیا گیا۔ مجھے سونم سے بہت محبت ہو گئی تھی۔ اس ظالم نے اسے بھی مار ڈالا۔ رو رو کر تھک چکا تھا۔ میرے اندر بدلے کی آگ جل رہی تھی۔ میں نے اس سے بدلہ لینے کا فیصلہ کیا۔ اگلے روز میں کالج جانے کے بجائے ایک کتب خانے پر جا پہنچا۔ وہاں پر جنات کی بہت ساری کتابیں پڑھی تھی۔ ہر کتاب میں ایک الگ سا طریقہ موجود تھا۔ میں ساری کتابیں پڑھ رہا تھا پر ایک کتاب مجھے ملی جس میں اس سے بدلہ لینے کا بہت اچھا طریقہ موجود تھا۔ میں نے وہ کتاب خرید کر بیگ میں ڈالی اور گھر کی جانب چل پڑا۔ گھر پہنچتے ہی میں نے وہ کتاب چھپا دی اور رات ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ رات کا کھانا کھا کر میں نے اپنے کمرے کو اچھی طرح سے بند کر لیا اور کتاب نکال کر اسے پڑھنے لگا اور سارا طریقہ بہت اچھے سے سیکھ لیا۔ اب وقت تھا اس سے بدلہ لینے کا۔ میں پوری تیاری کے ساتھ گھر سے کالج کے لیے نکل پڑا۔ اب میں پرانی حویلی کے اسی راستے پر کھڑا ہوں۔ اتنا کہتے ہی بابا جی نے پرانی بوسیدہ سی ڈائری بند کر دی۔ بابا جی، آگے بھی تو سناؤ نا، احمد نے پھر کیا کیا؟ بابا جی کافی دیر خاموش رہے، پھر بولے۔ احمد جیسے ہی حویلی میں داخل ہوا، وہ سونم کے روپ میں ہی بیٹھی تھی۔ احمد کو دیکھتے ہی ایک دم کھڑی ہو گئی۔ احمد، مجھے پتا تھا تم آؤ گے۔ احمد نے اسے غصے سے دیکھتے ہوئے کلمات پڑھنے شروع کر دیے جو رات بھر اس نے یاد کیے تھے۔ احمد کے کلمات پڑھتے ہی اس کے جسم میں آگ لگ گئی اور وہ ایک بہت ہی خوفناک شکل اختیار کر گئی۔ احمد، مجھے معاف کر دو۔ وہ مسلسل چیخ چیخ کر احمد سے معافی مانگ رہی تھی۔ اس کا پورا جسم آگ کی لپیٹ میں تھا۔ اس کی چیخوں سے پوری حویلی کانپ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ جل کر راکھ ہو گئی۔ اس کے جلنے کی بدبو پوری حویلی میں پھیل گئی۔ اس کے جلنے سے احمد بھی چیخ چیخ کر رونے لگا اور اندر کی طرف بھاگا جہاں سونم کی لاش لٹک رہی تھی۔ احمد سونم کے پاؤں سے لپٹ کر زور زور سے رو رہا تھا۔ ایک دم جھٹکا کھا کر زمین پر گر گیا اور پرانی حویلی میں ہی احمد کی جان نکل گئی۔ دوستوں، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آنے والی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان سجیل شریف کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔